إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ناظرین کرام، لوگوں کی نظروں میں محبوب کیسے بنا جائے، اس سیریز میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے. لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتیں اور ان کی نگاہ میں محبوب کیسے بنا جائے، اس کا 5واں سبب ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہمیں تکلیف پہنچائے، پریشان کرے، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرے، جاہلانہ برتاؤ کرے، اس کی ذات سے ہمیں تکلیف پہنچے، تو صبر کرنا چاہیے اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دیں اور اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں. ایسا کرنے سے وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا اور ہمارے قریب آئے گا. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یعنی نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو نیکی سے ختم کرو جو کہ بہترین ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ اچانک وہ شخص کہ جس کا اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، اختلاف ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست. معلوم ہوا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی صورت میں دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، دور رہنے والا قریب ہو جاتا ہے اور جانی دشمن بھی جگری دوست بن جاتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برائی کا جواب اچھائی اور بھلائی کے ساتھ دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے قریب آ جاتے تھے، آپ سے محبت کرنے لگتے تھے اور آپ ان کے دلوں کو جیت لیتے تھے. طبرانی کی روایت ہے، وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدسلوکی اور جہالت کا بدلہ بردباری اور صبر سے دیتے تھے، اور شدت غضب کے وقت اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول رکھتے تھے اور عفو درگزر سے کام لیتے تھے. مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ اچھائی سے دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے. ناظرین کرام، غزوہ ذاتی دقا کا واقعہ ہے. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس پلٹے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آرام کرنے کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے. صحابہ بھی درختوں کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے آئے اور اپنی تلوار کو لٹکائی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، اکثر صحابہ سو گئے. اس کے بعد ایک دیہاتی، ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر آپ سے کہتا ہے کہ من یمنعک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. یہ جملہ سنتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور کہا کہ اب بتاؤ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کن خیر آخذ،
یعنی اس تلوار کو بہترین لینے والا بنو، یا آپ اس تلوار کو بہترین لینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا لا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جاتے وقت اس نے آپ سے یہ وعدہ کیا اور عہد لیا اور کہا کہ ولیکن اعاہدک، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے عہد لیتا ہوں، اللہ اقاتلک، کہ میں کبھی آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، کبھی میں آپ سے قتال نہیں کروں گا، ولا اکون مع القوم یقاتلونک، اور نہ ہی میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا، نہ ہی میں آپ کے خلاف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے آؤں گا جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، جو لوگ آپ سے قتال کریں گے، میں ان کے ساتھ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کے سلوک سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ جب وہ اپنے بستی، اپنے قوم کے لوگوں میں گیا تو کیا کہتا ہے؟ لوگو جئتکم من عند خیر الناس، میں لوگوں میں، تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور اچھے آدمی کے پاس سے آج تمہارے پاس آیا ہوں۔ ایک دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے، ایک دشمن آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ یہ کون سی چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک، آپ کے رویے سے وہ متاثر ہوا۔ آپ نے جو ہے اس کے اس جہالت کا اور آپ نے اس کے اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت بھر گئی اور آپ سے وہ محبت کرنے لگا، اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب المنتظم کے اندر لکھتے ہیں کہ علی بن حسین رحمہ اللہ ایک بار مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص نے آپ کو گالی دی، برا بھلا کہا اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ آپ کے غلام اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے روک دیا اور پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اگر تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، ہم اس کو پوری کریں۔ یہ بات سن کر کے وہ شرمندہ ہو گیا۔ پھر علی بن حسین رحمہ اللہ نے اپنی چادر اتاری اور اس کو دے دی اور 1000 درہم بھی اس کو عطا کیا۔ آپ کے اس سلوک سے، آپ کے اس رویے سے وہ اتنا متاثر ہوا، اتنا خوش ہوا کہ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ناظرین کرام، علی بن حسین رحمہ اللہ نے اس کی جہالت کا بدلہ جہالت سے نہیں دیا، بلکہ اس کو برداشت کیا، صبر و تحمل سے کام لیا، عفو درگزر کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، وہ آپ سے محبت کرنے لگا، آپ کو چاہنے لگا اور آپ اس کے قریب ہو گئے۔